الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج کل پڑھ رہے ہیں اور ان کی زندگی کے اتنے سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں، اور ابھی ہمارے انشاءاللہ نیکسٹ کچھ سیشنز ان کی زندگی پر ہی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان دو میں سے جو تجھے محبوب ہے تو اس کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، اسلام کی نصرت فرما، اس کے اسلام کے ذریعے۔ ان میں ایک کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسرے ابو جہل جو تھا، عمر بن ہشام۔ تو کیا وجہ تھی کہ ان دو ہی کے بارے میں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی؟ کیا اب وہاں پہ وہ جو گولڈن سا بنا دی ہوئی مسجد، اس کی اگر آپ نے تصویر دیکھی ہو، گولڈن سا اس کا گنبد ہے، تو زیادہ لوگ سمجھتے ہیں یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ وہ سارا احاطہ ہی مسجد اقصیٰ کا ہی ہے، اسی پورا کوٹ یارڈ ہے۔ کبھی انشاءاللہ چلیں گے ہم وہاں پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا لے کر جائے، تو وہاں پہ ایک سائڈ پہ گریش سا، جیسے گرے کلر کہہ سکتے ہیں، گرے کلر میں ایک مسجد ہے جو پرانی سی لگتی ہے، وہ ہے اصل میں مسجد اقصیٰ۔ اس کی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کس طرح سے پھر بلڈ ہوئی تھی اور کیا ہوا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پھر نماز پڑھی تھی انبیاء کے ساتھ نا، تو لیکن وہ سارا علاقہ مسجد اقصیٰ کا ہی کہلاتا ہے۔ اب کیا ہوا تھا کہ جب مسلمانوں نے وہاں پر اس جگہ کا محاصرہ کر لیا تھا، قلعے تھے سارے، میں نے آپ کو بتایا کہ قلعوں کو اس کو گھیرے میں لے لیا، تو ہوا یہ کہ 4 مہینے گزر گئے، نہ وہ باہر آ رہے تھے نہ یہ اندر جانے کا کوئی راستہ پا رہے تھے، اور یہ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے مسلمان کہ یہاں پہ، کیونکہ یہ مقدس جگہ ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنے کا فرمایا نا، ایک حرم مکہ، ایک مسجد نبوی، ایک مسجد اقصیٰ، تو یہ تین ہولی پلیسز ہیں مسلمانوں کے لیے بھی۔ تو مسلمان نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسے جنگ و جدل ہو۔ اس وقت میں جو وہاں کا پادری تھا بڑا، سیفرونیا، وہ اس کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ مسلمان خون خرابہ نہیں چاہتے، تو وہ کہنے لگا کہ ہم نیگوشیٹ کر لیتے ہیں۔ ان کو پتا تھا ہم نہیں لڑ سکتے، اور یہ رومن امپائر کے نیچے تھے، اور یہ خود بھی ان کے نیچے نہیں رہنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے اندر آپ کو پتا ہے عیسائیوں کے اندر کتنے فرقے ہیں، اور یہ آپس کے اندر ان کے بہت کلیش ہیں، اور ان کو یہ پتا تھا کہ حضرت عمر یا مسلمان جہاں پہ بھی جاتے ہیں کتنا عدل و انصاف قائم کرتے ہیں، کتنی ان کی مطلب شہرت تھی اچھی دنیا کے اندر۔ اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جس وقت یہودی کہہ رہی فارس والے آئے تھے، تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ انہوں نے اتنی یہاں پہ تباہی کی تھی، یروشلم کو مطلب اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، تو ان کو پتا تھا کہ انہوں نے ہمارے چرچ گرا دیا، ہمارا کراس لے کے بھاگ گئے، چلے گئے، تو ان کے لیے بڑی بے عزتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم نہ لڑیں، ہم ان کے ساتھ کچھ نیگوشیشن کر لیتے ہیں۔ تو اس نے ان کی طرف کچھ شرائط بھیجی، اس نے کہا کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، لیکن آپ ہمارے چرچز کو میں ہمیں عبادت کی اجازت دیں گے، ان کو گرائیں گے نہیں۔ اور ایک اس نے شرط یہ رکھی کہ ہماری یہ شرط ہے کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے۔ جزیہ ٹیکس ہوتا تھا، یاد رکھیں جزیہ جو تھا وہ زکوٰۃ سے بھی کم تھا، مسلمانوں کو زکوٰۃ دینی پڑتی تھی، ان کو جزیہ دینا پڑتا تھا، جس کے بیس کے اوپر مسلمان ان کی جان مال عزتوں ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے تھے۔ تو اس نے کہا لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ شرط ہے کہ جو آپ کے خلیفہ ہیں وہ خود چابی لینے کے لیے یہاں پہ آئیں گے، تب میں دوں گا۔ تو یہ ہماری شرط ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے وہاں پہ کمانڈر، تو انہوں نے بھیجا خط حضرت عمر کو کہ اس طرح سے اس کی شرط ہے۔ اور پہلے تو مسلمانوں نے سوچا کہ کیا ضرورت ہے ہمیں حضرت عمر کو اس چیز کے لیے ٹربل دینے کی، تو ہم خود ہی لے لیتے ہیں یا کچھ، لیکن وہ کسی صورت نہیں مان رہا تھا۔
تو جب حضرت عمر کے پاس یہ خط پہنچا تو انہوں نے اپنے صحابہ کے ساتھیوں سے مشورہ کیا. حضرت عثمان نے تو فرمایا کہ نہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، آپ بالکل رد کر دیں اس شرط کو. لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، آپ چلے جائیں، کیونکہ یہ جو جگہ ہے یہ اتنی خاص جگہ ہے، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے حضرت عمر جب سے ان کی خلافت انہوں نے سنبھالی تھی، انہوں نے آج تک کبھی مدینہ سے گئے ہی نہیں تھے، نکلے نہیں تھے کبھی مدینہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے، الشہادۃ فی سبیلک فی بلد نبیک، اے اللہ تیرے راستے میں مجھے شہادت ملے تیرے نبی کے شہر میں. تو ان کی بیٹی کہتی تھیں اور لوگ بھی، بیٹی کہتی تھی آپ کو یہاں پہ کیسے شہادت مل سکتی ہے، جنگیں دوسری جگہ ہو رہی ہیں، آپ مدینہ میں بیٹھ کے شہادت مانگ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر جو شہادت کا مقام دیا، پھر ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو مقام عطا فرمایا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ ضرور جائیں، یہ نیک ارادہ ہے تو آپ جائیں. تو آپ کو پتہ ہے حضرت عمر جو تھے وہ حضرت علی سے سب سے زیادہ مشورہ کرتے تھے. اب یہ بعد میں انہوں نے یہ باتیں اڑا دیں کہ ان کے تو آپس کے اندر یہ تھے، ایسی کچھ. سب سے زیادہ وہ ان سے مشورہ کرتے تھے اور اپنے پیچھے انہی کو مقرر کر کے گئے والی، یعنی اپنے پیچھے ان کو. تو اب آپ سوچیں کہ اس وقت جروسلم کی طرف جب حضرت عمر چلے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ کیسے جا رہے ہوں گے؟ اتنا بڑا خلیفہ، اتنی بڑی مملکت ان کے اندر، آگے پیچھے ضرور کوئی گارڈز ہوں گے، کوئی آگے پیچھے قافلہ ہوگا، کوئی بڑا ساز و سامان ہوگا، کتنی شان و شوکت ہوگی. لیکن کیا تھا؟ ایک اونٹ اور ایک غلام، اور بس، اور نکل کھڑے ہوں. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی اور ان کے درمیان دشمنیاں تھی، تو وہ سوچیں کہ حضرت علی کی اتنی دشمنی تھی ان کے ساتھ، تو وہ یہ تو کتنے ولنریبل تھے، راستے میں ہی ان کو ختم کرا دیتے، ہے نا؟ اور ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی ساتھ خیمے نہیں ہے، کوئی ساتھ، انہوں نے تو اپنی جوتی نیچے رکھنی ہوتی تھی اور سو جانا ہوتا تھا. تو جب چلے ہیں تو اس طرح سے چلے ہیں. اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ رجب 16 ہجری کا واقعہ ہے. اور حضرت عمر کی حالت یہ ہے کہ سر پہ کوئی پگڑی نہیں ہے، کوئی ہیلمٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور موٹے کپڑے پہنے ہوئے. اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب چل پڑے ہیں، اب کوئی نہ کوئی باڈی گارڈ تو ہونا چاہیے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، وہ ایک غلام ہے ساتھ. تو اب سواری ایک ہے، تو غلام سے کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں ہم باریاں لے لیتے ہیں، آدھا ٹائم تم بیٹھو گے، آدھا ٹائم میں بیٹھوں گا. اس سے مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ ایک دفعہ جا رہے تھے، سواری نہیں تھی ان کے پاس، تو دیکھا ایک غلام نا سوار ہو کے جا رہا ہے ایک سواری پہ. تو کہتے ہیں مجھے اپنے ساتھ بٹھا لو گے؟ وہ تو فوراً وہ تو نیچے اتر آیا، اس نے کہا کہ آپ بیٹھیں. کہتے نہیں نہیں، میں تمہارے پیچھے بیٹھوں گا. وہ کہتا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے نہیں، میں تمہارے پیچھے ہی بیٹھوں گا. اس کے پیچھے بیٹھ گئے اور لوگ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں، یہ کیا غلام آگے بیٹھا ہوا ہے، پیچھے خلیفہ بیٹھے ہوئے اور جا رہے ہیں. لیکن آپ مجھے ایک کوسچن کا آنسر دیں، کیا عمر کی شان گھٹ گئی؟ کیا ان غلاموں کی شان بڑھ گئی؟ عمر عمر ہی رہے، وہ غلام غلام ہی رہے. کیوں؟ ہمیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر یہ کپڑے پہن کے چلی جاؤں گی تو ہائے لوگ کیا کہیں گے، اگر ایسا ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے، میری شان گھٹ جائے گی. کیونکہ ہم ان چیزوں سے اپنے لیے عزت تلاش کرتے ہیں نا، وہ ان چیزوں سے عزت نہیں تلاش کرتے تھے. تو جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کپڑوں کا بھی یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر، کہاں سے ایسے لوگ لے کر آئیں گے کہ کپڑوں کے اوپر 17 پیچز تھے، پیوند لگے ہوئے تھے 17. کہیں سے پھٹ جاتا تھا وہاں پہ پیوند لگا لیتے. اور وہ بھی نہیں کہ جو ہے نا ایک ہی رنگ کے کپڑے سے لگایا ہو، کوئی جیسے جو مل گیا ویسے پیوند لگائے. اللہ اکبر. اور کہیں سے کوئی شان و شوکت نہیں نظر آ رہی، کچھ نہیں. اور کوئی دیکھ کے پہچان نہیں سکتا کہ یہ 3 بر اعظموں کا خلیفہ، اتنی بڑی امپائر کا خلیفہ یہ جا رہا ہے. اچھا، اس وقت تو عام آدمی بھی اس طرح کے حلیوں میں نہیں ہوتے تھے. تو اب جب چلے تو جابیہ ایک مقام ہے، وہاں پہ مسلمانوں کو کہا تھا کہ آپ وہاں پہ آ کے مل لیں مجھ سے نا، جابیہ کے مقام پہ. تو جب جابیہ میں پہنچے، یہ بھی وہاں پہ جروسلم میں ہی ہے،
آج کل اس کو گولڈن ہائٹس کہتے ہیں، وہاں پہ ان کا قبضہ ہے یہودیوں کا. اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بھی آزاد کرائے ان سے اور مسلمانوں کو فتح دے وہاں پہ. تو ابو عبیدہ بن جراح بھی ہوتے ہیں، تو وہ آتے ہیں کہتے ہیں امیر المومنین آپ یہ بدل سکتے ہیں کپڑے، اور ذرا مطلب ان کو شرم آ رہی تھی کہ ہائے یہ اس طرح کے کپڑوں کے اندر کیسے جائیں گے. تو آپ نے فرمایا، انہوں نے جو جواب دیا نا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے اور ہم سب کے لیے. جواب دیا کہ ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی. اگر ہم عزت کسی اور سے چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا. اگر ہم ان کپڑوں کی وجہ سے، اپنی شان و شوکت کی وجہ سے عزت چاہیں گے نا، اللہ ذلیل کر دے گا. اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے، اور واقعی کیا تھے وہ چرواہے تھے. ان کو تو کوئی سپر پاورز تو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی نا. وہ کہتے تھے یہ کیا چیز ہے، ان کو ان سے کبھی تھریٹ بھی نہیں محسوس ہوتا. اسی لیے کبھی آپ دیکھیں گے نہیں کہ کوئی سپر پاور نے آ کے ان کے اوپر حملہ کیا ہو. وہ ان کو کچھ سمجھتے نہیں تھے. اور کہاں کہتے اسلام نے ہمیں عزت دی ہے. آج ہم اسلام کو چھوڑ کے کسی اور چیزوں میں عزت تلاش کریں گے نا، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. تو ابو عبیدہ بن جراح جو تھے وہ خود بھی بہت سادہ تھے. آپ کو پتہ ہے یہ امین ہیں اس امت کے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین کا لقب دیا. ان کی جب زندگی کے اوپر آئیں گے تو بات ہوگی، لیکن حضرت عمر فرمانے لگے کہ آپ ہمیں اپنے گھر لے کر چلیں. وہ جابیہ کے مقام پہ جب اترے تھے نا، تو آپ ہمیں اپنے گھر لے کے چلیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے گھر جا کے کیا کریں گے، اگر آپ نے رونا ہے تو پھر میرے گھر چلے جائیں. تو کہتے نہیں تم مجھے لے کے چلو. جب ان کے گھر گئے تو کیا تھا، ایک خیمہ تھا، اور یہ بھی اس وقت حاکم تھے، یہ بھی اس وقت فاتح تھے. اور جب ان کا گھر جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا گھر کے اندر، نہ کوئی برتن ہے، نہ کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ بیٹھ گئے ہیں، حیران ہیں. تو وہ کھانا لے کر آئے ہیں، سوکھی روٹیاں اور پانی. تو حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، ساری دنیا بدل گئی لیکن تم نہ بدلے. تو فرمانے لگے جتنے پیٹ بھرنے کے لیے نا بس اتنا ہی کافی ہے. پھر دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت خالد بن ولید اور یزید بن ابی سفیان. یزید بن ابی سفیان وہ نہیں ہے جو حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں، یہ ابو سفیان کے یہ دو بیٹے ہیں، معاویہ اور یزید. ٹھیک ہے. تو یزید بن ابو سفیان اور خالد بن ولید وغیرہ وہاں پہ جابیہ میں ہی انہوں نے استقبال کیا تھا. تو دیکھا کہ انہوں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑے زبردست، یعنی پرتکلف بھی ہیں، ایکسپینسو ہیں. تو ظاہری طور پہ ایسے لگ رہا تھا کہ بہت بڑی شخصیات ہیں. تو حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا، گھوڑے سے اترے ہیں اور پتھر اٹھا کے ان کے اوپر مارے اور کہا کہ تم اتنی جلدی ان کی عادتیں تم نے اپنا لی ہیں اجمیوں کی، پسند نہیں آیا. تو انہوں نے دکھایا کہ ہم نے ان کے نیچے بھی جو ہمارے کپڑے ہیں، اس کے نیچے ہمارے پاس ہتھیار ہیں. انہوں نے کہا یہ ہتھیار ہیں ہمارے پاس، ہم نے یہ چیزیں چھوڑی نہیں ہیں اپنے، جو ہمارا یعنی جنگ کرنے کا یا بہادری کا یہ ان کا سمبل ہے، تو یہ ہم نے چھوڑا نہیں. ہم یہ نہیں کہ اس عیش میں پڑ گئے. تو کہتے ہیں اچھا پھر ٹھیک ہے. تو جس وقت پھر یہاں سے نکلے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جس جگہ جانا ہے جیروسلم، وہاں پہ ان کو پتا چلا ہے کہ اب خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں. ان کے اندر تو کتنا بڑا روب تھا نا کہ مسلمانوں کے خلیفہ اتنی بڑی چیز، اور جن کے وہاں سے وہاں تک جن کی شہرت پھیلی ہوئی ہے، ان کی امپائر کتنی بڑی ہو گئی، کتنی فتوحات ہیں ان کی. تو ان کو یہ تھا کہ سارا شہر امڈ آیا تھا، ہر طرف لوگ کھڑے ہوئے تھے استقبال کرنے کے لیے کہ اتنی بڑی شخصیت آ رہی ہیں. تو ہم ظاہر ہے سارا شہر، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے لوگ، گلیاں بھری ہوئی ہیں لوگوں سے کہ ہم ان کا استقبال کریں. تو جب یہ شہر کے قریب پہنچے نا، تو دیکھا کہ وہاں کے خوبصورت شاندار مکانات نظر آ رہے ہیں اور چیزیں. تو عبرت کے لہجے میں آیت پڑھی، کم ترکوا من جنات وعیون کے سورۃ دخان میں ہے نا، کہ کتنی ہی ایسی بستیاں اور ایسے باغات اور ایسے جگہیں جو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی. تو یہ اپنے آپ کو سنایا کہ میں اس سے روب نہ کھا جاؤں گی. اور پھر اس کے بعد جب چلے ہیں تو
جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ غلام کی باری ہوتی تھی اور ان کی باری ہوتی تھی، تو جب شہر کے قریب آئے تو غلام کی باری تھی سوار ہونے کی، تو غلام نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اب آپ سوار ہو جائیں. تو پہلے ہی بہت انصاف ہو چکا، اب آپ سوار ہو جائیں گے، وہ تو آپ کو دیکھنے آئے ہیں، مجھے تھوڑی دیکھنے آئے ہیں. تو فرمایا کہ نہیں، جو عہد کا پاس نہ کرے اس کے کچھ نہیں ہے. تو میرا تمہارے ساتھ یہ بات ہوئی ہے نا کہ تم بیٹھو گے اور میں بیٹھوں گا، اس طرح باریاں لگیں گی، اب تمہاری باری ہے. اچھا جا رہے تھے تو آگے ایک پڈل آ گیا، ایک گڑھا آ گیا جس میں کیچڑ تھا، اس میں پیر پڑا تو جو کپڑے تھے وہ بھی سارے کیچڑ سے بھر گئے. اور چلے چلے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جب شہر کے قریب پہنچتے ہیں اور وہ لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جو اونٹ پہ سوار ہیں ہم اس سے ڈر رہے تھے، یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں. جب بتایا گیا کہ نہیں یہ ہیں جو خلیفۃ المسلمین ہیں جو چل رہے ہیں، تو وہ حیران اور پریشان رہ گئے. اور ان لوگوں نے تھوڑی ہی دیر میں ان لوگوں کی زبانوں پر حضرت عمر کے لیے عقیدت کے الفاظ تھے. جو اس جگہ کا میں نے آپ کو بتایا پادری تھا، اس نے کہا کہ اس طرح کے آدمی کے ہاتھ میں ہی یروشلم کی چابیاں دی جانی چاہیے. اور کہنے لگا کہ جب تک اس جیسا خلیفہ ہوگا مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور واقعی اس نے سچ کہا تھا. اور پھر یہ یہاں پر آئے تو انہوں نے شروط العمریہ لکھوائیں، یہ شرائط جس کے اوپر حضرت عمر کا معاہدہ تھا. تو بسم اللہ کے بعد لکھوایا کہ اللہ کے غلام جو مسلمانوں کا کمانڈر ہے اس کا معاہدہ ان عیسائیوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ میں بہت بڑی چیز کوئی خلیفہ، میں اللہ کا غلام. اور پھر کافی شرائط لکھوائیں کہ اس کے اندر عیسائی اپنا جو گھنٹہ ہے وہ زور سے نہیں بجا سکتے، جیسے سنڈیز کو یہ اپنی عبادت کے بعد یہ اپنی عبادت گاہیں نئی نہیں بنا سکتے، اپنی پرانی عبادت گاہوں کو ریپیئر نہیں کر سکتے. اس طرح کی کئی شرائط لگائیں جس کو آج کے اگر آپ پڑھنا بھی چاہیں تو آپ کو مل جائیں گی، لیکن آج یہ اسلامو فوبیس جو کرتے ہیں یہ بہت اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر نے ایسے کی. حالانکہ حضرت عمر نے اس زمانے کے لحاظ سے جو بیسٹ تھی وہ شرائط لکھوائی تھی، جو بیسٹ تھی. اس زمانے کے اندر تو کوئی قوم کسی کے اوپر حملہ کر دیتی تھی، اور آج بھی آپ دیکھیں جو فاتح قوم ہوتی ہے وہ کہاں بخشتی ہے اپنی جن لوگوں کو فتح کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کا کیا حال کرتے ہیں. ان کو مذہبی آزادی تھی، آپ لوگوں نے عیسائی رہنا ہے، آپ اپنی عیسائیت میں رہیں، لیکن آپ تبلیغ نہیں کر سکتے. بہت جینوین باتیں تھیں ان لوگوں نے. بلکہ یہ لکھوایا کہ آپ یہ ہم لکھوانا چاہتے ہیں کہ یہودی کبھی یہاں پہ انٹر نہ ہو سکے، کیونکہ انہوں نے فارس کا ساتھ دیا تھا نا عیسائیوں کے خلاف. تو فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، وہ بھی اپنی عبادت گاہوں میں آ کے عبادت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. میں نے سوچ رہی تھی یہ پڑھ کے کہ میں نے کہا دیکھو آج وہی یہودی مسلمانوں کا کیا حال کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے خلیفہ نے جب عیسائیوں نے کہا کہ ان کو یہاں پہ داخل نہیں ہونا دینا ہم نے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد سیفرونس جو یہ جو بشپ تھا، جو بڑا پادری تھا، یہ حضرت عمر کو لے کر گیا اپنے سب سے ان کا جو مقدس مقام تھا نا، ان کا جو سب سے بڑا چرچ ہے وہاں پہ، وہاں پر لے کر گیا. اور اس نے وہاں کی چابی حضرت عمر کو دی. تو حضرت عمر نے وہ چابی وہاں کے مقامی مسلمانوں کے حوالے کی اور فرمائے یہ امانت ہے تمہارے پاس. اور آپ حیران ہوں گے کہ آج تک یہ چابی اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے. وہی خاندان صبح کو جا کے چرچ کھولتا ہے اور یہ عبادت کرتے ہیں. جیسے خانہ کعبہ کی چابی ہے نا، تو اسی طرح یہ چرچ کی چابی ہے. پھر اس نے سیفرونس نے کہا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں ہمارے اس چرچ کے اندر آپ نماز پڑھ لیں. یہ نہیں فرمایا کہ یا تو تم لوگ یہاں پہ شرک کرتے ہو میں نہیں پڑھوں. آگے سے فرمانے لگے کتنی پیاری بات ہے کہ اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو بعد میں آنے والے مسلمان کہیں گے ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی تھی، ہم یہاں پہ مسجد بنائیں گے اور تم سے تمہاری جگہ چھین لیں گے. میں باہر جا کے نماز پڑھتا ہوں. باہر جا کے نماز پڑھی اور واقعی جہاں نماز پڑھی وہاں پہ آج مسجد عمر ہے. آج تک وہاں پہ مسجد عمر ہے کہ حضرت عمر نے یہاں پہ نماز پڑھی تھی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سرزمین پہ لے جائے اور یہ سب چیزیں دکھا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہاں کا زیارت کا موقع دے.
اور پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھیں یہ وہ وقت تھا کہ بہت سارے جلیل القدر صحابہ ایک جگہ موجود تھے، یعنی وہ صحابہ جو زمانے سے مدینہ سے نکلے ہوئے تھے وہ بھی یہاں پہ تھے. اب کیونکہ جنگیں ہوتی تھیں، وہ نکل گئے کہاں سے کہاں چلے گئے، پھر اس کے بعد واپس آنا ہی نہیں ہوتا تھا. تو یہاں پہ ابو عبیدہ بن جراح تھے، حضرت خالد بن ولید تھے، عمر بن عاص تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، شراحبیل، ان کا نام شرجیل نہیں ہے، بعض لوگ جب اس میں پڑھتے ہیں تو وہ شرجیل، شراحبیل بن حاسنہ، شراحبیل ان کا نام تھا. تو یہ بڑے بڑے صحابہ وہاں پہ موجود تھے. اور ایک صحابی وہ بھی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ سے نکلے تو واپس نہیں آئے تھے، وہ ہیں حضرت بلال، وہ بھی وہاں پہ تھے. تو جب حضرت عمر نے ان کو دیکھا تو ان کو گلے لگا دیا اور رونے لگے، دونوں رونے لگے. پھر جب نماز کا وقت ہوا تو پھر تھا کہ کون اب اذان دے گا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے فرمایا ھذا یوم من ایام اللہ، یہ اللہ کے دنوں میں سے، یعنی ایک خاص دن ہے اللہ کے دنوں میں سے، اور اے بلال آپ ہمارے لیے اذان دیں. تو حضرت بلال کہنے لگے کہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اذن یا بلال، ہمارے لیے اذان دو اے بلال، تو میں اذان دیتا تھا. اب میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا میں کبھی اذان نہیں دوں گا. تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ آپ ہمارے لیے اذان دیں، کیونکہ اصرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں، اگر وہ یہاں پہ ہوتے تو آپ کو دیکھ کے کتنے خوش ہوتے کہ آپ اذان دے رہے ہیں. اور وہ آپ کو ہی کہتے اذان دینے کو، تو آپ ہمارے لیے اذان دیں. اور آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت عمر ہی کو خواب میں اذان آئی تھی، اور پھر حضرت بلال ظاہرہ مکہ میں بھی وہ اذان دیتے تھے، مدینہ میں بھی اذان دی انہوں نے، اور اب ظاہرہ بیت المقدس میں کیسے ہو سکتا تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو انہی کو کہتے اذان دینے کے لیے. تو فرمایا کہ اذن یا بلال. تو حضرت بلال نے ان کے اصرار کے اوپر جب اذان دی وہاں پر، اللہ اکبر، تو صحابہ کے ذہنوں میں وہی وقت آ گیا نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے ان کے درمیان. تو سب صحابہ رونے لگے اور حضرت بلال بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. اور حضرت عمر کا تو یہ حال تھا کہ اتنا روئے کہ روتے روتے گھٹنوں کے بل گر گئے. اللہ اکبر. اور صحابہ تسلیاں دینے لگے. وہ ظاہر ہے زندگی کے وہ سال، وہ مہینے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہوتے تھے تو وہ یادیں ساری تازہ ہو گئی. اور یہ وہی جگہ تھی جہاں پہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور امامت نبیوں کی کرائی تھی. آج اسی جگہ پر حضرت عمر نے پوچھا کہ کون سی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی، تو وہی جگہ پر میں نماز پڑھاؤں گا. اور یہ جو جس جگہ پہ یہ گنبد صخرہ ہے، یہاں پہ تو گندگی پھینکی ہوئی تھی ان لوگوں نے، اتنی گندگی، کیونکہ یہاں پہ اس طرف کو یہودی نماز پڑھتے تھے نا، اتنی گندگی پھینکی ہوئی تھی. حضرت عمر خود اپنے ہاتھوں سے گندگی اٹھانے لگے اور صحابہ اٹھانے لگے گندگی یہاں سے، کیونکہ وہ کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں کی یہ مقدس جگہ نا، ہمیں جو گندی چیز ہے وہ یہاں پھینکا کرو، اتنی زیادہ اس کی بے حرمتی کرتے تھے. تو اس کے بعد خود یہاں سے کوڑا کرکٹ ہٹایا، اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ کہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. تو حضرت کعب نے فرمایا کہ یہاں پہ پڑھی جہاں پہ یہودی جس طرف کو پڑھتے تھے. تو کہتے نہیں میں یہاں پہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ وہ چٹان ہے آگے، اگر وہ ڈوم آف دا راک جہاں پہ ہے، اگر یہاں پہ پڑھی تو یہاں پہ یہودی بھی اس طرف کو پڑھتے تھے، تو سائڈ پہ جا کے پڑھی جہاں پہ اب مسجد اقصیٰ بنا دی ہوئی ہے. تو وہاں پہ آ کے نماز پڑھی اور صحابہ نے ان کے ساتھ نماز پڑھی. سوچیں کیسا لگ رہا ہوگا نا کہ اسی جگہ پہ نبی کھڑے تھے ایک دن، اور ان کے بعد یہ بحث گرو، اور ان جیسے تو کبھی لوگ دوبارہ آ ہی نہیں سکتے. پھر انبیاء کے بعد تو یہی بیسٹ تھے. تو پھر انہوں نے وہاں پہ نماز ادا کی، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ نماز ادا کرنے کا اجر جو ہے وہ 500 نمازوں کے برابر ہے، 500 نمازوں کے برابر یہاں پہ. اور اسی طرح ان کے بارے میں حضرت عمر نے ظاہرہ اس کے بعد تو پھر مصر بھی فتح ہو گیا تھا، اور بہت سارے اور علاقے فتح ہوئے. ایک اور ان کی بات بڑی پیاری آتی کہ عرب کے اندر ایک یہ
बड़ी चीज कॉमन थी कि वो उनके शायर जो थे ना दूसरों के ऊपर शायरी करते थे ऐसी कि जिसको हज्ब कहते हैं, यानी जिसमें उनको बिल्कुल ही बेइज्जत करके रख देना। तो इन्होंने नहायत सख्ती से मना कर दिया था कि कोई भी अब ऐसी शायरी नहीं करेगा, कोई वो शायरी नहीं करेगा जिसमें इश्किया अशार में औरतों के नाम लिए जाएं, या कोई ऐसी शायरी जिसमें बेहयाई की बातें हों। इसी तरह जो शराब नोशी की सजा सख्त कर दी थी, 40 कोड़े हुआ करती थी, इन्होंने 80 कोड़े कर दी थी। और इन्होंने सबसे पहले मर्दमशुमारी कराई थी, यानी जो होती है ना मर्दमशुमारी, आपको पता है, या वो करवाई थी। फिर अदालतें कायम की थी, फिर काजियों को अपॉइंट किया था और उनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें रखी थी ताकि लोग जो हैं रिश्वत ना लें। एक दफा एक जगह पे घोड़ा खरीदने के लिए गए, तो जिस आदमी से घोड़ा लिया, तो जैसे हम कहते हैं ना टेस्ट ड्राइव, थोड़ी देर आप गाड़ी चला के देखते ना खरीदने से पहले, तो इन्होंने घोड़े पे बैठे और घोड़े को थोड़ा सा चलाया। जितनी देर वो चला के आगे लेकर गए, घोड़े को स्लिप हुआ और उसकी टांग टूट गई। वापस लेकर आया और उसको कहा कि भाई ये तो इस तरह से है। तो उसने कहा ऐसे तो नहीं मैं जाने दूंगा, आप तो इसके पैसे दें आप। उन्होंने कहा मैं तो अभी खरीदा भी नहीं था, मैं तो बैठा हूँ और ये इसकी टांग टूट गई है। कहता नहीं मेरा तो आपके साथ फैसला होगा। उन्होंने कहा किसके पास जाना है? उसने कहा कि शुरैह के पास जाना है। शुरैह बाद में काजी बने थे ना। तो जब उनकी पास लेकर गए तो उन्होंने फैसला हजरत उमर के खिलाफ दे दिया और कहा कि आपको पैसे भरने पड़ेंगे इसकी, उसके जो इसका नुकसान हुआ है, या फिर आप उसका घोड़ा बदल के और घोड़ा दें। तो वो कहने लगे कि अब से मैंने तुम्हें फलां जगह का काजी मुकर्रर कर दिया है, क्योंकि जिसके अंदर इतनी जुर्रत है कि वो एक खलीफा के खिलाफ फैसला दे सके, उसको एक बड़ी जगह का काजी ही होना चाहिए। एक और जगह एक दफा गए थे किसी की अदालत के अंदर, तो वहां पे वो जो काजी थे वो खड़े हो गए और इनको बैठने को कहा। तो फरमाया ये पहली बेइंसाफी है जो तुमने इस मुकदमे में की है। जाके उस फरीक के साथ बैठ गए कि तुम अगर ये तुम करोगे तो इसका मतलब तुमने ये पहली बेइंसाफी कर दी। हाँ, और जैसे मैंने आपको बताया कि मुल्क में अमनो अमान कायम करने के लिए इन्होंने ये पुलिस का महकमा फर्स्ट टाइम इन्होंने बनवाया था। और उसका काम सिर्फ ये नहीं होता था कि जराइम को देखना, इसका काम सोशल रिफॉर्म्स भी था। कि मसलन अगर कोई दुकानदार नाप तोल में कमी कर रहा है, कोई किसी गलत जगह पे किसी सड़क के ऊपर कोई मकान बना रहा है, या जानवरों पे ज्यादा बोझ डाल रहा है, या शराब आम बेच रहा है, तो इस तरह की चीजों को भी वो पुलिस टेक केयर करेगी। और इनके अहद में सबसे पहले जेल बनी थी। जेल कभी पहले नहीं होती थी अरबों के अंदर, लेकिन इनके वक्त के अंदर इन्होंने एक सफवान बिन उमैया का मकान खरीदा 4000 दिरहम में और उसको जेल खाना बनाया था। और जिला वतनी की सजा भी इनके वक्त के अंदर शुरू हुई थी। ये हैं जो चीजें इन्होंने की। इसी तरह सरकारी इमारतें इनके वक्त में बनाई गई, फिर सड़कें बनाई गई, मस्जिदें बनाई गई, पुल बनाए गए, फौजियों के लिए छावनियां बनाई गई, मुसाफिरों के लिए मेहमान खाने बनाए गए, खजाने की हिफाजत के लिए बैतुल माल की इमारत बनाई गई। और इससे पहले क्या होता था कि जो बैतुल माल होता था वो जो ही कहीं से माल आता था फौरन ही तकसीम कर दिया जाता था। लेकिन जब इनके वक्त में कसीर तादाद में माल आया तो फिर एक जगह पे स्टोर करने की भी जरूरत पेश आई। तो वहां पे फिर इन्होंने मदीना में एक बड़ा जगह कायम की इसके लिए, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ सूबों में उसकी ब्रांचेस कायम की और वहां पे भी बैतुल माल के खजाने रखे गए। अच्छा, फिर इन्होंने नहरों का सिस्टम बनाया। नहरों का सिस्टम भी इन्हीं के दौर के अंदर बना था। और फौज का बहुत ख्याल रखा इन्होंने। जो भी फौजी होते थे उनको जैसे तैरना और घोड़ दौड़ाना और तीर चलाना और नंगे पांव चलना, और हर 4 महीने के बाद इन सिपाहियों को उनके घर जाने का होता था कि वो अपने घर जाए। इसी तरह इनके वक्त के अंदर ही तालीम और तदरीस इतनी बड़ी थी कि जो मुअल्लिमीन थे, हुफ़ाज़ थे, मुअज्जिन थे, इनकी तनख्वाहें मुकर्रर की गई ताकि लोग किसी से मांगे नहीं, हुकूमत आपको देगी। जो ऐसे लोग हों जाके वो जो दीन वाले लोग हों, लोग ये ना सोचेंगे फकीर जैसे आज के सोचते हैं कि ये तो पता नहीं हमारे ही मोहताज हैं, हमसे डोनेशन मांगे रखते हैं, तो वो बेचारे उनको भी हाथ फैलाना पड़ता है, जाहिर है फिर वो कहाँ से अपना गुजारा करें। उन
وہ حکومت کے انڈر ہوتے تھے، مؤذن، معلم اور یہ سب. اور یہ اتنی قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرایا کہ حضرت عمر کے دور میں آپ ناظرہ جو پڑھنے والے ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں. وہ تو بہت، حالانکہ اس زمانے میں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے. آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہی صرف 17 لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، لیکن اتنے ہو گیا تھا کہ حافظوں کی تعداد بھی ہزاروں تک پہنچ گئی تھی. ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا، ایک خط میں لکھا تھا کہ میری صرف فوج میں ہی 300 حافظ ہیں. تو دیکھیں، تو جو اب ایک تو اسلام کو پھیلانے کے لیے بھی انہوں نے بہت سارے کام کیے، اور صرف اسلام کو پھیلانے کا ہی نہیں بلکہ آگے جو جو لوگ مسلمان ہوتے جاتے تھے پھر ان کی بھی تو تعلیم اور تربیت کا کام کرنا تھا، وہ بھی کرتے تھے. اور جو جس جگہ کو فتح کر لیتے تھے نا اس کے اندر نہیں جا کے رہنے دیتے تھے فوج کو، کہتے تھے اس شہر سے باہر بستی بساؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو وہ لوگ اپنے آپ کو آزاد سمجھیں گے، وہ یہ نہیں ہوگا کہ ہر وقت ہمارے آقا ہمارے سر کے اوپر بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے. دوسری ان کو یہ تھا کہ جب باہر بستی ہوگی نا تو مسلمانوں کے اندر ہمیشہ یہ کبھی مطمئن نہیں ہو جائیں گے کہ اب ہم نے تو یہ فتح کر لیا تو ہمارا ہی ہے، بلکہ ان کو اور آگے بڑھنے کی خواہش ہوگی. اور تیسرے یہ کہ ان لوگوں کا بھی نہیں انفلوئنس ہوگا جس جگہ کو کانکر کریں گے. تو ہمیشہ بستیاں باہر بسائیں، اور پھر وہی بستیاں بڑھ بڑھ کے اتنی بڑی ہو گئی کہ لوگ اصل شہر کو بھول گئے، اور وہ بستیاں ان میں ایک کائرو بھی ہے، قاہرہ، یہ باہر بسائی تھی. تو اس طرح انصاف اتنا زیادہ تھا کہ ایک دفعہ ایک رئیس تھا شام سے آیا تھا، اور وہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، تو اس کی چادر کے اوپر کسی نے پیر رکھ دیا. تو جیسے آپ کوئی ویل چیئر چڑھا دے کسی کو، تو اس کو چادر پہ ہی پیر رکھا تھا، تو اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے تھپڑ مار دیا اس کو. جب اس کو تھپڑ مارا تو اس نے بھی مڑ کے تھپڑ مار دیا. تو یہ جو بندہ تھا جبلہ بن ایہم، رئیس شام کا جو تھا، یہ حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس طرح اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے. تو انہوں نے جب پتہ کرایا تو یہ پتہ چلا اس نے پہلے مارا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو تمہارے جس طرح سے تم نے کیا ویسا ہی تم نے پایا. تو کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم تو اتنے بڑے رئیس ہیں اور ہمارے ساتھ یہ اب ہوگا کہ وہ. تو فرمایا اسلام میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا یا چھوٹا ہو. اور وہ غصے میں پھر چلا گیا تھا. پھر جب لوگوں کی تنخواہیں مقرر کی تو اسامہ بن زید کی اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر جو ہیں ان سے زیادہ اسامہ بن زید کی تنخواہ دی ان کو. تو ان کے بیٹے شکایت لے کر آ گئے کہ جب میں چھوٹا تھا، یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے تھے، تو میں تو اس وقت چھوٹے لڑکے تھے، تو میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں لڑتا تھا، اور یہ تو چھوٹے ہوتے تھے، تو آپ نے ان کی تنخواہ زیادہ کر دی ہے میرے سے. تو فرمانے لگے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ عزیز تھے اس لیے. سبحان اللہ. پھر ذمیوں کا اتنا خیال رکھتے تھے، جو نان مسلمان حکومتوں کے انڈر رہتے تھے، اتنا ان کا خیال رکھتے تھے. ایک ذمی بوڑھا آدمی تھا، تو وہ بھیک مانگتا پھر رہا تھا. تو اس سے جا کے پوچھا کہ تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اب تو میرے پاس کچھ جزیہ دینے کو ہے ہی نہیں ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا. تو پھر وہاں کا جو گورنر تھے ان سے کہنے لگے کہ یہ کتنی بے انصافی کی بات ہے کہ جب یہ جوان ہے اور ہمیں پے کر سکتے ہیں تو ہم ان سے لیتے رہیں، اور اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو پھر ہم ان کو چھوڑ دیں. نہیں، فرمایا کہ نہیں، اس کا بھی وظیفہ بیت المال سے مقرر کیا جائے، حالانکہ وہ نان مسلم تھا. تو اس طرح کے بہت سی باتیں آتی ہیں. ایک ان کی آخری بات بتا دیتی ہوں کہ خط لکھا تھا ابو موسیٰ اشعری کے نام، تو اس میں چند باتیں تھیں جو بہت ہی پیاری باتیں ہیں. کہ فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہ عمل کی مضبوطی یہ ہے کہ آج کا کام کل پہ نہ اٹھا رکھو. ایسا کرو گے تو تمہارے بہت سے کام جمع ہو جائیں گے، پھر پریشان ہوگے کہ کس کو کریں اور کس کو چھوڑیں. اس طرح کچھ بھی نہ ہو سکے گا. تو بہت اچھی نصیحت کی کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑ کے، یہ نہ سوچتے نہ ہے کل کر لیں گے بس کل ہو ہی جائے گا، تو وہ کل پھر انسان کے لیے مشکل ہو جاتی. خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے. اور ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس میں یہ آیت پہ پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. اللہ کا عذاب ایسی چیز ہے جو یقینی ہے اور اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہوگا. تو اتنی ان کے اوپر رقت طاری ہوئی، روتے روتے آنکھیں سوج گئی. اور
ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ عبداللہ بن شداد کا بیان ہے کہ میں پچھلی صف میں کھڑا ہوتا تھا اور حضرت عمر کوئی آیت پڑھتے تھے نا، جیسے آیت پڑھی انما اشکو بثی و حزنی اللہ سورہ یوسف کی، تو کہتے ہیں یہ پڑھ کے اتنا روئے کہ ان کی رونے کی آواز مجھے پچھلی صف تک آ رہی تھی، حالانکہ کوئی مائک تھوڑی ہوتے تھے وہاں. اور ایک دفعہ ایک تنکا اٹھایا اور فرماتے ہیں کاش میں یہ تنکا ہوتا اور میں کبھی پیدا ہی نہ ہوتا اور میری ماں مجھے جنتی ہی نہ، یہ میرا حساب کتاب ہوگا. اسی طرح ہر وقت اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر تھا ان کے دل میں، کہتے تھے کہ اگر ایک منادی ندا کرے نا کہ سب جنت میں چلے جائیں گے سوائے ایک کے، تو مجھے لگے گا کہ شاید وہ میں ہی ہوں.